یہ تم لوگوں کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے راول جھیل پر نظریں جما دی۔ وہاں ہر طرف دھوپ، ہریالی اور سکون تھا۔ پانی میں پہاڑوں کا عکس ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ واپس میری طرف مڑا۔ تمام لوگوں کے پاس اللہ کے آخری نبی ہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں، 80-90 ہزار صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اور ان کے بعد اولیاء اور صوفیاء کرام کا طویل سلسلہ ہے۔ تمہارے ہر شہر، ہر قصبے میں 10-20 مزار ہیں، اور لوگ ہر مزار پر منتیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تم لوگ شخصیت پرست ہو، لہذا شخصیت پرست معاشروں اور لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم لوگوں کو بس ایک تحریک، ایک انیشیٹو اور ایک قدم کی ضرورت ہے، اور تم لوگوں کے مسائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ مجھے اس کی بات عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوال ابل رہے تھے، لیکن میں یہ سوال پوچھ کر اس کا تسلسل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ جان کا یہ نفسیاتی مسئلہ تھا۔ اگر گفتگو کے دوران اسے ٹوک دیا جائے تو وہ پھسل جاتا ہے۔ اس کی گفتگو لاجانی اور بے ربط ہو جاتی ہے۔ اس کی باتوں سے لطف اندوز ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے، آپ خاموشی سے اس کی گفتگو سنتے رہیں، اسے بولنے دیں، اور میں اس وقت یہی کر رہا تھا۔ تم لوگ حضرت امام حسین کی ذات اقدس کو لو، وہ دوبارہ گویا ہوا۔ پورا عالم اسلام ان کے ساتھ گہری عقیدت رکھتا ہے۔ دنیا کے 1.45 ارب مسلمان ہر محرم میں ان کا سوگ مناتے ہیں۔ سوگ منانے کا یہ عمل 1400 سال سے جاری ہے، اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ گویا ہوا۔ میں تم لوگوں کو اس سوگ کو پروڈکٹیو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تم لوگ پاکستان میں حضرت امام حسین کے نام سے 10 کینسر اسپتال بناؤ، اور عوام سے درخواست کرو وہ محرم کے مہینے اپنی کمائی کا نصف اس اسپتال کو دیں۔ تم دیکھ لینا، تمہارے ملک سے کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح تم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے نام پر ہسپتال اور یونیورسٹیاں بناؤ۔ تم ازواج مطہرات کے نام پر چیریٹی اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کرو، اور اس کے بعد لوگوں سے درخواست کرو وہ ان اداروں کو اون کر لیں، وہ اپنے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ ان اداروں کو دے دیں۔ وہ اپنی اپنی عقیدت کو مالی شکل دے کر ان اداروں کی مدد کریں۔ آپ لوگوں کو دعوت دیں، اگر وہ اپنی زمین، جائیداد اور کاروبار کا ایک حصہ ان اداروں کے نام وقف کر دیں تو وہ ایک ایسا صدقہ جاریہ کریں گے جس کا ثواب انہیں قیامت تک ملتا رہے گا۔ میرا خیال ہے تمہارے ملک سے بیماری اور تعلیم کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی طرح تم لاہور میں حضرت داتا گنج بخش یونیورسٹی، پیر مکی شریف ہیپاٹائٹس ہاسپٹل، شاہ حسین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور میاں میر لیبارٹری بنا دو۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن الدین اسپتال، بہاؤالدین زکریا سائنس فاؤنڈیشن، بہاولپور میں بابا فرید ٹی بی ہاسپٹل، کراچی میں شاہ غازی یونیورسٹی، اور اسلام آباد میں بری امام اسکول آف ٹیکنالوجی اور گولڑا شریف یونیورسٹیاں بناؤ۔ تم دیکھنا تمہارا صحت اور تعلیم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ جان بولا، میں نے تمہارے ملک میں 2 چیزیں دیکھی ہیں۔ تمہارے لوگ ان مقدس ہستیوں سے بے تحاشا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب تک سر نہ ڈھانپنے ان مقدس ہستیوں کا نام نہیں لیتے۔ لوگ جوتے اتار کر ان کے مزاروں میں داخل ہوتے ہیں، اور جو بھی درگاہوں پر جاتا ہے وہ وہاں حسب توفیق صدقہ دیتا ہے۔ دوسری بات، ان لوگوں کے مزاروں اور ان کے درگاہوں پر بہت برکت ہے۔ اگر کسی بزرگ نے اپنی زندگی میں ایک دیگ چولہے پر چڑھا دی تو اس کے بعد لوگوں نے یہ دیگ اترنے نہیں دی۔ لوگ 400 سال تک چولہے میں لکڑیاں اور دیگ میں چاول ڈالتے رہے، اور 400 سال تک ہزاروں لاکھوں لوگ ان روحانی میسوں سے مفت کھانا کھاتے رہے۔ پورے یورپ میں اس قسم کی ایک بھی مثال نہیں۔
اگر کوئی شخص اس عقیدت اور اس برکت کو ٹیکنیکل طریقے سے استعمال کرے تو پاکستان میں ایسے بے شمار ادارے بن سکتے ہیں جو اس ملک کے لوگوں کا مقدر بدل دیں۔ میں جب دیکھتا ہوں حضرت بری امام کے مزار پر 300 سال سے آگ نہیں بجھی اور حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر 500 سال سے دودھ کی سبیلیں لگی ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کے نام سے ہسپتال اور یونیورسٹیاں بنی ہوتی تو یہ ادارے اب تک کتنے لوگوں کو زندگی دے چکے ہوتے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ میں نے پہلو بدلا۔ وہ میرا سوال بھاپ کیا، لہذا مسکرا کر بولا، تم سوچ رہے ہو اس ملک میں ان مقدس ہستیوں کے ناموں سے بے شمار ادارے چل رہے ہیں، اور تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ادارے حکومت نے بنائے تھے۔ ان میں ان ہستیوں کے چاہنے والوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ ان بزرگوں کے نام سے باقاعدہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں اور ٹرسٹ بناؤ۔ یہ کمپنیاں اور ٹرسٹ آگے چل کر جدید تعلیمی ادارے اور ہسپتال بنائیں۔ ان اداروں کے باقاعدہ شیئرز لانچ کیے جائیں، لوگ یہ شیئرز خریدیں اور ان شیئرز کی قیمت سے یہ ادارے چلیں۔ اس طرح ان کے مزاروں پر جمع ہونے والے صدقات کا ایک حصہ ان اداروں کے فنڈ میں چلا جائے۔ اس کے علاوہ لوگوں سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنی آمدنی، اپنی جائیداد اور اپنے اثاثوں کے کچھ حصے ان اداروں کے نام وقف کر دیں۔ مجھے یقین ہے اس عمل سے یہ ادارے نہ صرف چلنا شروع ہو جائیں گے بلکہ ان کی برکت سے تمہارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ میں کراچی کے ایک تاجر کو جانتا ہوں، اس نے 10 روپے سے کاروبار شروع کیا تھا اور آج وہ ارب پتی ہے۔ میں نے اسے ترقی کی وجہ پوچھی تو اس نے عجیب بات بتائی۔ اس نے بتایا جوانی میں وہ بہت غریب تھا اور انتہائی غربت اور پریشانی کے عالم میں ملتان کی ایک درگاہ پر گیا۔ وہاں اس نے درگاہ کے صحن میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مدد کی درخواست کی۔ وہ جب باہر نکلنے لگا تو درگاہ کا ایک مجاور اس کے پاس آیا اور اس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ڈال کر بولا، بابا جی کہتے ہیں اللہ کرم کرے گا۔ وہ واپس کراچی آ گیا اور ان 10 روپوں سے کاروبار شروع کر دیا۔ وہ 10 روپے آج 5 ارب روپے بن چکے ہیں۔ اگر تم اس تاجر سے ملو اور اس سے کہو کہ تم ملتان میں بابا جی کے نام پر ایک اسپتال بنانا چاہتے ہو تو مجھے یقین ہے وہ شخص اس پروجیکٹ پر 1 ارب روپے لگا دے گا۔ اگر یہ نہ ہو تو بھی جس صاحب مزار کی برکت سے 10 روپے کا نوٹ 5 ارب روپے بن گیا تھا، اس ولی کے نام پر بننے والا اسپتال اور اس کے نام کی یونیورسٹی بھی چل نکلے گی۔ بس ہمت کرنے کی دیر ہے، فیصلہ کرنے اور آگے بڑھنے کی دیر ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ راول جھیل پر شام اتر رہی تھی، آبی پرندوں کے عکس پانی میں ڈول رہے تھے اور ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلی مرتبہ پوچھا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، عقیدت سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہوتا اور اسلامی دنیا اس سرمایہ سے لبالب بھری ہوئی ہے۔ جو قوم 12 کارٹونوں کے رد عمل میں دنیا کی ساری سپر پاورز کو کان پکڑا سکتی ہے، وہ قوم اس عقیدت کو ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں لگا کر ترقی کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں پورے یورپ، پورے امریکہ میں حضرت عیسیٰ کے نام پر جان دینے والا کوئی شخص نہیں ملے گا، لیکن تمہارے ملک میں مقدس ہستیوں کی آن، شان اور حرمت پر جان دینے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ لہذا جس ملک کے پاس اتنے جانثار ہوں، جس ملک میں عقیدت اور برکت کے اتنے دریا بہتے ہوں، اس ملک کے نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ جائیں۔ یہ عجیب لگتا ہے۔ اور اس ملک کے بیماروں کو علاج کے لیے برطانیہ، فرانس، امریکہ اور بھارت جانا پڑے، یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ وہ رکا، تھوڑی دیر سوچا اور پھر مسکرا کر بولا، عقیدت اور برکت کے اتنے بڑے اسٹیٹ بینک کے باوجود تم لوگ مسائل کا شکار ہو، یہ مر مٹنے کا مقام ہے۔